السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 233 اور 234 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل 2 سال، لمن اس کے لیے، ارادہ جو چاہے، یتیمہ کے پوری کرے، رضاعت مدت یعنی دودھ پلانے کی مدت رضاعت، وعلی المولودی اور اس پر جس کا بچہ ہے، لہو اس کے لیے یعنی اس کے لیے جو جس کا بچہ ہے، رزق ہننا اس عورت کو یعنی اس کے ذمہ، کیا مرد کے ذمہ جس کا وہ بچہ ہے، رزق ہننا کہ اس کو کھانا کھلائے عورت کو، وکسوات ہننا اور اس سے کپڑے پہنائے، بالمعروف جو معروف طریقہ، مشہور اچھا طریقہ، لا تکلف نہ تو نہیں تکلیف دی جاتی، نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت، اس کی گنجائش کے مطابق، لا تضار نہ تو تکلیف دی جائے، والدتن بچے کی ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لاہ بولدی اور نہ اس مرد کو جس کا وہ بولدی جس کا وہ بچہ ہے، بولدی اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارثی اور وارث پر بھی مثل ذالک ایسی ہی ذمہ داری ہے، فَإِن پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ اپنی رضامندی سے، منہما ان دونوں میں سے، وتشاور اور مشورہ کر لیں آپس میں، فلا جناح پس نہیں گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان کے تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنے بچوں کو، فلا پس نہیں جناح یعنی کسی اور ماں سے دودھ پلاؤ، پس اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ پس دودھ پلاؤ، پس نہیں گناہ تم پر، اذا جب سلمتم جب تم دے دو، سلمتم پورا کرو اس کو، اذا جب سلمتم تم پورا کرو، ماں جو کہ تم نے دیا، بالمعروف معروف طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تبارک بما جو تعملون تم کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے، والذین اور جو لوگ یتوفون جو کہ فوت کیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وہ بیویاں کیا کریں، یتربصن وہ بیویاں انتظار کریں، بانفسہن اپنی جانوں پر، اپنی ذات کے لیے یا اپنے آپ کو روکے رکھیں، اربعۃ 4 اشہرن مہینے، وعشرہ اور 10 دن، فیضا پس جب بلغنا جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا پس نہیں گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں، فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تبارک جو کہ تم اعمال کرتے ہو پوری طرح خبیر باخبر ہے، بامحاورہ ترجمہ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کی بچی کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، پھر اگر وہ دونوں آپس میں رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کرو جو تم نے دیا تھا،
اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 233 اور 234 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی اس میں نکاح طلاق کے بارے میں بتایا گیا، تو اس آیت میں رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے گئے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی گود میں بچہ دودھ پیتا ہو۔ اس سلسلے میں ماں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، پورے مکمل 2 سال۔ اس سے پتہ چلا کہ بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے، خاص طور پر جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس سے 2 باتیں اور بھی پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ رضاعت کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 2 سال ہے، اس لیے اس 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے یعنی مضبوط کرے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے ہم معنی حدیث بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رضاعت یقیناً وہی معتبر ہے جو کم سینی میں بھوک کی وجہ سے ہو۔ بعض لوگ دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی بیٹی کی 1.5 ہو یا بیٹے کی 2 ہو، یا ایسے الگ الگ بات کرتے ہیں۔ تو قرآن میں حدیث میں کہیں وضاحت نہیں ہے کہ بیٹی کی الگ ہے یا 2.5 سال ہے، کتنا، صرف 2 سال۔ 2 سال سے پہلے اگر چھڑانا چاہیں تو بھی اجازت ہے کسی مجبوری کی بنا پر، اور 2 سال کے بعد بالکل نہیں پلانا، اور نہ اس میں بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم کو، جسے انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، جسے انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، تو جوان ہونے پر ابو حذیفہ کی بیوی کا دودھ پی کر، جو ابو حذیفہ تھے نا ان کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے غلام اپنے سالم کو بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ جب وہ جوان ہو گیا تو ابو حذیفہ کی بیوی کا دودھ پی کر اس کا رضاعی بیٹا بننے کی اجازت دی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک روایت میں تو یہ خاص انہیں کے لیے تھا، لیکن کچھ علماء اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ آگے ہے لفظ رزق ہننا و کسوت ہننا۔ یہ بھی اس بات سے پتہ چل گیا کہ دودھ پلانے والی ماں کو جب اسے طلاق ہو چکی ہو، عام معروف طریقے کے مطابق کھانا یعنی جیسے رواج ہو یا اپنی حیثیت کے حساب سے، اور لباس بھی دینا ہے، والد پر یہ فرض ہے۔ عام حالات میں جب کہ طلاق نہ ہوئی ہو، بیوی کا کھانا اور لباس تو شوہر پر ویسے بھی فرض ہی ہے۔ آگے لا تزار والے آیت میں ہے نا، تزار والدہ نہ بولدی ولا مولود اللہ بولدی۔ تو ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ وہ مثلاً اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر باپ زبردستی چھین لے، یا یہ کہ اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے اور خرچہ نہ دے۔ اور باپ کو تکلیف دینا یہ ہے کہ ماں بچے کا سارا بوجھ اس پر ڈال دے، یا دودھ پلانے سے انکار کر دے، یا بھاری اخراجات کا مطالبہ کرے جو باپ کی وسعت سے باہر ہو، اس کی حیثیت سے باہر ہو۔ یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے ہر صورت میں۔ وعلی الوارث مثل ذالک، یعنی اگر باپ مر جائے تو جو بھی اس کا وارث ہوگا اس پر فرض ہے کہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں کے حقوق ادا کرے۔
پھر یہ بھی آگے انہوں نے اس میں ایک لفظ ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرًا، یہ بھی اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ہے نا دودھ بچے کو اس کی ماں کے سوا کسی دوسری اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہو، اس صورت میں جب ماں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ ہو سکے تو بھی ایسے صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ شرط یہ ہے کہ جو معاوضہ تم دینا چاہتے ہو اس کو اچھے طریقے سے پورا ادا کرو۔ آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون منکم، خاوند کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے برابر ہے، شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو، اسی طرح وہ چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے برو بنت واشق کے خاوند صحبت سے پہلے فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنا ہوگی اور میراث میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اس عدت میں ایک حکمت یہ ہے کہ پتہ لگ جائے کہ عورت کو حمل نہیں ہے، اگر حمل ہے تو اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے، چاہے تھوڑی دیر بعد فارغ ہو جائے یا 8-9 ماہ بعد۔ اس عدت کے دوران ان عورت کے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، بلکہ سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا شوخ کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عدت کے دوران اسے خاوند والے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے یا اولیاء کی اجازت سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے جو بد اثرات کی وجہ سے بیوہ کے لیے دوسرے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، تو یہ بات شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ ایک کے بعد کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں کیا کریں گے، بچے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، یا پھر مائیں سوچتی ہیں کہ کل کو کیا پتہ دوسرا شوہر میرے بچوں کا خیال نہ کرے، یا معاشرے والے کیا کہیں گے، اور معاشرے والے بھی اتنی باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں فلاں نے تو 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، فلاں کی تو دوسری شادی ہوئی ہے، تیسری ہوئی، تو اس بات کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ جبکہ صحابیات رضی اللہ عنہ کے بارے میں کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کے 4 5 نکاح ہوئے تھے، مطلب پہلا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، پھر اگلا شوہر فوت ہو گیا طلاق، ان صورتوں میں۔ اور آپ لوگوں نے عاتکہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ کیسے ان کا 5 نکاح ہوئے تھے اور تمام شوہر ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ یہ بات مشہور ہوگی مدینہ میں کہ جو شہادت چاہتا ہے وہ عاتکہ سے رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے، تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ ایسے ہی ہم لیتے رہے تو معاشرے میں مسائل ایسے ہی رہیں گے، بے حیائی عام ہوگی، جب نکاح منع کر دیا جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہت سے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو جائز طریقے سے چلنا، پاکیزگی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، یا ایسے چھپ چھپا کے کچھ کرنا اور نکاح ڈرتے ہوئے نہ کرنا؟ اللہ تبارک ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔